نگاہوں سے نگاہوں تک کسی دن مسکرائیں گے، کسی دن بات بھی ہوگی. چلیے ایک بنیادی بات سمجھیں کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے لانگ مارچ کے پروگرام کو ترتیب دے. اور خان صاحب جو بار بار سپریم کورٹ کو اس میں ملوث کر رہے ہیں، الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس سے وہ باز آ جائیں. اپنی لڑائی آپ لڑیں، اپنی سیاست آپ کریں. ایک بات تو یہ دوسرا اور یہ جو اسرائیل کا مسئلہ ہے، ہاں جی، مجھے بتائیے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت امریکہ کا دباؤ اسرائیل کے حوالے سے کیا ہوگا. بھائی ہم تو اسرائیل کو مسلسل، جب امریکہ کے اتحادی تھے ہم، تب بھی ہم نے کبھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اس سے بات نہیں کی. تو ابھی یہ ایشو کیا ہے؟ ہم اپنے نان ایشوز میں اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں. ملک کی معیشت کی فکر نہیں کر رہے، ملک کی سیاست کی فکر نہیں کر رہے، کوئی سر جوڑ کر نہیں بیٹھ رہے. نہیں وہ تو کوئی سبیل نکلتی دکھائی نہیں دیتی. اپنے ملک کی فکر نہیں کر رہے. عمر دلشاد صاحب کو زحمت دی کل بھی. ایک نقطہ، اس سے دوسرا نقطہ، پھر اس سے تیسرا نقطہ، الجھاتے چلے جا رہے ہیں معاملات. ایک اور معاملہ اب یہ اسرائیل آ گیا، پھر امریکہ کا دباؤ آ گیا. تو خان صاحب نے اس وقت کیوں نہیں اعتماد میں لیا قوم کو؟ ٹھیک. اور یہ تھا امریکہ کا اگر دباؤ ہے تو بیچارہ وہ کیا ہے، احمد قریشی، اس کے ذریعے ختم ہوگا. افتاد اس کے اوپر پڑ گئی آ کے. صحیح ہے، اچھا نکتہ. احمد قریشی جو ہے وہ تو ایک ندرت پسند اینکر ہے، ندرت پسند اینکر ہے، اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے بیچارہ. بہت خوب. میرا خیال ہے اس سے زیادہ تشریح بہتر نہیں ہو سکتی. اسرائیل اگر اس نے منوانا ہے تو پھر تو مان گیا. پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں.